آج میں بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی تو میرے سامنے ایک واقعہ آیا جو مجھے اتنا اچھا لگا۔ میرا دل چاہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، آپ لوگوں کو سناؤں وہ واقعہ۔ جی، بھرے بازار میں کتے، بلی اور خنزیر۔ بات کو ذرا سمجھیے گا، غور سے سنیے گا، سمجھیے گا، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ بھی کرنا۔ مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ مالک، غور سے سنیں گے تو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ بڑی پیچیدگی والی بات ہے اور بہت مزے کی بات ہے، مجھے بڑی اچھی لگی، میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو جو ہے شیئر کروں۔ مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہ ملے گا، لاکھوں میں تو دیکھ۔ مطلب بھرے بازار پڑے ہیں، بھرے بازاروں میں کتے، بلی اور خنزیر۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانات میں ایک عجیب بات ارشاد فرما رہے تھے کہ میں ایک دفعہ بازار میں جا رہا تھا، وہاں مجھے ایک مجذوب نظر آئے، مطلب ایک بزرگ بیٹھے جو ولی اللہ بیٹھے نظر آئے مجھے۔ میں نے ان کے قریب ہو کر سلام کیا، انہوں نے اسلام کا جواب دیا اور مجھے پہچان لیا۔ مجھے پہچان کر بولے، احمد علی، انسان کہاں بستے ہیں؟ میں نے حیران ہو کر بھرے بازار کی طرف اشارہ کر کے کہا، حضرت یہ سب انسان ہی تو ہیں۔ جب یہ کہا تو انہوں نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا، اس طرف اس طرف دیکھا، دونوں طرف دیکھ کر حسرت بھری لہجے میں کہا، یہ سب انسان ہیں؟ سوالیہ انداز سے پوچھا کہ کیا یہ سب انسان ہیں؟ ان کی توجہ کی تاثیر ایسی تھی، ان کی توجہ جو ہے ان کا دیکھنے میں اتنا اثر تھا کہ میری نگاہ مجمع پر دوبارہ پڑی۔ ان کی بات میں اس قدر جو اثر تھا کہ میں نے مجمع کی طرف جب دوبارہ دیکھا تو پھر مجھے بازار میں کتے، بلی اور خنزیر چلتے ہوئے نظر آئے۔ انسان، پہلے انسان نظر آئے۔ جب انہوں نے بات کی، سوالیہ انداز میں مجھ سے، پراسر انداز سے مجھ سے پوچھا، تو مجھے جو ہے وہ مجمع میں پھر کتے، بلے جو ہے خنزیر چلتے پھرتے نظر آنا شروع ہو گئے، اور جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مجذوب جا چکے تھے۔ یہ واقعہ اپنے بیان میں سنا کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، انہوں نے ایک بات بیان کی جو میرے دل کو بڑی لگی، مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہ ملے گا، لاکھوں میں تو دیکھ۔ جی ہاں، لاکھوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگا جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے کر دے اور کہہ دے کہ اللہ، میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیرے حکموں کے مطابق میں اپنی ساری زندگی جو ہے وہ آئندہ گزاروں گا۔ اس کو کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافۃ، ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ تم پورے کے پورے سلامتی کی طرف داخل ہو جاؤ، تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، کافتاً، پورے کے پورے۔ مگر میرے دوستو، ہم تو اپنی مرضی کے مالک بنے پھرتے ہیں۔ ہم دوستوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا دل کہے گا، کہتے ہیں نا، سبھی کہتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل کرے گا، کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہمیں یہ کام کروانے کے لیے، ہمیں یہ کروانے کے لیے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے خاص رحمتیں بھی طلب کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحمتیں کرے، ہماری زندگیاں آسان بنا دے، ہماری مشکلات ختم کر دے، ہمارے اوپر کوئی آزمائش نہ آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ یاد رکھیے کہ جب تک ہم اپنے پروردگار کو، ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد نہیں کریں گے، تب تک اللہ رب العزت کی طرف سے خاص رحمتیں نازل نہیں ہوں گی۔ تب تک ہم بھی جو ہے اللہ سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ اے اللہ میری مشکلات ختم کر دے، اے اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ کیوں؟ کس بنا پر؟ جب ہمارے کام ہی اللہ کو راضی کرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنا محاسبہ خود نہیں کرتے، ہم دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے بتائے ہوئے احکامات اور تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں سے نہیں چلاتے، تو ہم کس طرح ایک مسلمان بن سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو پکا مسلمان ہم کس طرح کہہ دیں؟ آج ہمارے جو مسلمان ہیں ان سے زیادہ حیوان جو ہیں وہ زیادہ وفادار ہیں۔ حیوان جب کہ اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ کتے کی مثال تو سنی ہے نا سب نے کہ کتا بڑا وفادار جانور ہے، اور انسان اپنے پروردگار کو اتنا وفادار نہیں ہے۔
حضرت حسن بصری فرمایا کرتے ہیں کہ کتے کے اندر 10 صفات ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے نا تو ولی اللہ بن جائے وہ۔ فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے یہ اسی پر قناعت کر لیتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ صالحین کی نشانی ہے، مطلب بھوکا رہ کر بھی یہ صالحین کی نشانی ہے، صالح۔ اور تیسرے نمبر پر کوئی دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یہ راضیین کی علامت ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ اگر ایک کتا، دو کتے آپس میں لڑ رہے ہیں تو جب دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جاتا ہے نا تو کبھی غور کیجئے گا، لڑتے ہوئے دیکھیے گا کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے خاموشی سے۔ یہ راضیین کی علامت ہے، مطلب راضی ہو گیا کہ تو نے جو کیا ٹھیک، وہ تیرا ہے، تیرا اعمال ہے، وہ ایک جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ اس کا چوتھے نمبر پر ہے اس کا مالک اسے مارے بھی تو یہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا، یہ صادقین کی نشانی ہے، یہ صادقین کی نشانی ہے، مطلب جو سچا وفادار ہوتا ہے اس کی نشانی ہے۔ اس کا مالک اگر اسے مارتا بھی ہے غصہ آنے پر تو وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں چلا جاتا۔ اور پانچویں نمبر پر ہے اگر اس کا مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھینتا۔ جب اس کا مالک بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے تو کتا اپنی طاقت اور قوت کے باوجود اس سے کھانا نہیں چھینتا، دور سے ہی بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہے اسے، یہ مساکین کی علامت ہے اس کے اندر۔ اور چھٹے نمبر پر جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتے کے پاس بیٹھ جاتا ہے، ادنا جگہ پر راضی ہو جاتا ہے، مطلب جب مالک گھر میں ہو تو وہ ایک سائیڈ پر لگ کر دور جا کر بیٹھ جاتا ہے، جوتے کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے، اپنے آپ کو ادنا سمجھ کر، ادنا جگہ پر وہ راضی ہو جاتا ہے، یہ متواضعین کی علامت ہے اس کے اندر۔ اور ساتویں نمبر پر اس کی کیا یہ خوبی ہے، اگر اس کا مالک اسے مارے یہ تھوڑی دیر کے لیے چلا جاتا ہے، پھر مالک اسے دوبارہ ٹکرا ڈال دے سوری جب اسے دوبارہ روٹی ڈال دیتا ہے تو دوبارہ آ کر کھانا کھا لیتا ہے، اسے ناراض نہیں ہوتا۔ اور آٹھویں نمبر پر دنیا میں رہنے کے لیے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی علامت ہے، مطلب توکل کی علامت ہے کہ جس نے رکھ لیا اسی کا ہے، کہ کوئی تو ہے نا جو مجھے سنبھال لے گا، کوئی تو مجھے رکھے گا۔ اور نویں نمبر پر رات کو یہ بہت کم سوتا ہے، یہ محببین کی علامت ہے اس کے اندر، یہ بہت کم سوتا ہے، پہرا دیتا ہے حفاظت کے لیے، اپنے مالک کی حفاظت کے لیے، اس کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے جس نے اسے رکھا ہے۔ 10ویں نمبر پر اس کی اور آخری خوبی یہ ہے کہ جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی، یہ زاہدین کی علامت ہے، مطلب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی، اس کی وراثت کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ غور کریں کیا ان صفات میں سے کوئی صفت ہم میں موجود ہے؟ آپ اپنا محاسبہ خود کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے والا بنائے، اور ان میں سے چند صفات اللہ ہمارے اندر جو ہے ڈال دے، ہمیں دین کا پیکر بنا دے، ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنا دے اللہ، اور اپنے مالک کا وفادار بنا دے، ہمیں بھی اپنے مالک کا، اپنے رب کا جو ہے وہ اللہ ہمیں مسلمان بنا دے، اپنے رب کا شکر کرنے والا بنا دے۔ آخر میں شعر کہوں گی، بڑا ہی پیارا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا تو چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔